سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ تعالى بقرآن مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ملائكته فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو ایسی مخلوق ہو جو نور سے بنی ہو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کی مقرب ہو، مشاہدات میں ہو، آسمانوں پر ان کا مسکن تھا، اطاعت فرمانبرداری کے جذبے سے سرشار ہوں، نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، یعنی شک بھی نہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گے، اور ان کی خوراک یاد الہی ہو، عبادت ان کا شیوا ہو، وہ ایک اس سے بھی زیادہ خصوصیات کے حامل ہوں. اور ادھر ایک مٹی سے بنی ہوئی، گارے سے بنی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے، وہ بھی زمین کی مٹی سے تخلیق ہو، گارے سے شرورس میں ہو، یعنی شرس پورے موجود ہوں، شیطان نفس ان کے ساتھی ہوں، اللہ سے دور ان کا مسکن ہو، نافرمانی کا مادہ موجود ہو، شہوات کا گہوارہ ہو، اور ایسی چیزوں میں گھرا ہو کہ جن کی ہر وقت جو خواہشات کی طرف کھینچتی رہیں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہو، شرک کرنے کا مادہ اس میں موجود ہو، نافرمانی اور ہر قسم کی بے ہودگی میں پائی جاتی ہو. تو آپ بتائیں ان دونوں کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بتائے؟ لیکن ان دونوں میں سے خلافت کا تاج انسان کے سر پہ سے آ گیا ہو. مستحق خلافت انسان ہی کو رکھا گیا ہو، اور خلافت بھی چھوٹی موٹی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا اس کو لائق بنایا ہوا. بس
ایک ہی فکر اللہ تعالیٰ کا کافی اس کے جواب میں، جو ملائک کے لیے کافی تھا اور ہم سب کے لیے بھی. انی عالم ما لا تعلمون. یہ اتنی بڑی جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوستوں، کہ اتنی بڑی مثال اللہ پاک نے شروع دنیا سے قائم کر دی. کہ میرے معاملات میں، میرے احکامات میں، میرے طریقوں پر تمہاری دی ہوئی عقل کام نہیں کر سکے گی، چاہے وہ نورانی فرشتے ہوں، چاہے پہ زمین پہ اترا ہوا انسان ہو. عقل کا استعمال نہیں ہو سکتا. بس اس کا طریقہ تو یہ ہوگا، اس اللہ تعالیٰ کے اس جملے نے عالم ما تعلمون سارا راز کھول دیا کہ بس انسان کو اس دنیا میں رہنا ہوگا تو اس مثال کے ساتھ کہ جس طرح تجھے چنا ہے اور کوئی عقل کرنے کو تسلیم نہیں تھی، تو اسی طرح تو بھی دنیا کے اندر رہنا، کہ میرے جو بھی معاملات دنیا کے اندر آئے اس پہ تو اپنے رب سے راضی رہنا. عقل شعور سے اپنے آپ کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش نہ کرنا. اگر تو یہ کر لے گا تو تیرے لیے اس دنیا میں رہنا آسان ہوگا، ورنہ تو گزارے ہی نہیں کر سکے گا دنیا میں، میری حکمتوں کو تو پہچان ہی نہیں سکے گا. بس اتنا سوچ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آئے گا تیرے پاس، ظاہر میں تو نہ سمجھ سکے اس کو، تیری حکمت، تیری صلاحیتیں، تیرا فہم وہاں تک نہ پہنچ سکے کہ مصیبت میں کیوں مجھے ڈالا، یہ پریشانی میرے ساتھ کیوں ہوئی، یہ حالات میرے ساتھ کیوں ہو گئے، یہ ایکسیڈنٹ میرا کیوں ہو گیا، یہ کیا ہوا بھلا، ایک دم کیسے تھا معاملہ ختم چینج ہو گیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، اس کے ساتھ کیوں ہو گیا، اس دنیا میں بھوک کیوں ہے، یہاں بارش کیوں نہیں ہوتی، وہاں بیماری کیوں نہیں، ہم اتنے عمل کرتے ہیں ہم پہ یہ مصیبت کیوں آتی ہے، وہ جو نافرمان ہے ان کے لیے سب کچھ کیسا ہے، یہ دنیا ہے. کہاں نورانی فرشتے اور کہاں مٹی سے بنا ہوا انسان، اور خلافت کس کو دی اللہ نے، نائب کس کو بنایا، اسی انسان کو جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. سٹارٹنگ پہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں سمجھا دیا، کیونکہ قرآن کی آیت ہم ایک ایک چیز میرے بھائی زندگی کی شعور سکھاتے ہیں ہمیں قرآن. دیکھیں ساری آیت قرآن کی جو ہے ابھی تو ابتدائی چل رہی ہے قرآن کی، ہمیں تیار کرنا، اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں ہمیں دین کے لیے. دین کا بہت اہم جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حالات اس دنیا میں پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اس چیز کا، ہر فیصلہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. ہم کوئی نہیں سوچنے والے کہ یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، وہ تو یہ تھے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ہم تو اللہ کو مانتے تھے، اس طرح کیوں ہو گیا، آگے سے کیوں ہوا، پیچھے سے کیوں ہوا، یہ کورونا یہاں کیوں آ گیا، کورونا ادھر کیوں نہیں آیا، کورونا ہے کیا بیماری، کیوں پھیل گیا، کیسے آتا ہے، کیسے، یہ سب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا. کچھ سوچ سکتا تھا کہ حالات ایسے دنیا میں بدل جائیں گے؟ کبھی آپ سوچ سکتے تھے کس طرح نمازیں پڑھیں گے، کس طرح ہوگا کہ ایک آدمی سے دور اتنا بھاگے گا انسان. لیکن یہاں بھی میں یہ آپ سے کہوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سبحان اللہ، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. کیوں ہو رہا ہے یہ، کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے سب کچھ فیصلہ. یقیناً فیصلوں پہ، ان باتوں پہ تمہیں دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی، اور گھبراؤ گے کہ بھئی حالات تو ہوں گے انسان کے ساتھ، لیکن یہ ایک چیز کو اپنے ذہن میں مکمل طور پہ رکھ لو، انی عالم ما تعلمون، کہ جتنا بڑا فیصلہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا کہ سارے عجوب ظاہر کر کے فرشتوں پر، اس کے سامنے مٹی جمع کرائی، ان سے ان کے سامنے بتایا کہ شر اس میں ہوگا، اس کے سامنے دنیا جہاں بھیجا وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی زبانوں سے یہ نکل چکا کہ یہ کیا ہے، بحمدک و نقدس لک ونحن نسبح بحمدک نقدس لک، ہم تو بھائی تسبیح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اعتراض پر نہیں، تعجب اور حیرانی میں یہ بات ان سے نکلی ہے، وہ تو نورانی مخلوق تھی.
دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کے ہر فیصلے پر ہمارے دماغ گھوم جاتے ہیں، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہلی چیز ہے، جس طاقت کی طرف سے کوئی فیصلہ اتر رہا ہے اللہ کی طرف سے، وہ طاقت وہ ذات ایسی ہے کہ وہ اتنی محبت کرنے والی ہے جن کی طرف یہ فیصلے آ رہے ہیں ہم لوگوں سے، کہ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، محبت کرنے والا ہے ہی کیوں نہیں. تو کوئی محبت یا پیار کرنے والا کوئی تکلیف دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو مصیبت دیتا ہے؟ نہیں. وہ رنگ مصیبت کا ہوگا لیکن اس میں اللہ کا فضل ہوگا، اس مصیبت میں اللہ کا فضل ہوگا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین ترکیب ہمیں بتا دی کہ میرے معاملات ہوں گے، تمہیں راضی رہنا پڑے گا، لیکن بشیت کے تقاضے پر تم پہ دشوار ہوگا. یہ معاملہ میرے آئے فیصلے تم پر دشوار نظر آئیں گے، محسوس کرو گے کہ دشواری ہے ان میں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس دشواری کو سنبھالنے کے لیے فیصلے سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور وہ میرا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، کہ جس طرح بھی حالات آ جائیں فیصلہ پہ تو راضی رہو کہ میری بھلائی کی چیز ہے. یعنی بیماری ہو رہی میری بھلائی کی چیز ہے، ایکسیڈنٹ ہوا میری بھلائی کی چیز ہے، فلاں چیز ہوئی میری بھلائی کی چیز ہے. یہ تو پکا یقین اس پہ رکھنا ہے، یہ خود سکون دے گی، یہ بات ہمیں تسلیم کر لے گی اس بات پر. لیکن اس چیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مضبوط کرنے کے لیے اپنے حالات کو. آج کون ایسا آدمی جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے فلاں نے ایسے مجھے کیوں کر دیا، میرے باپ نے ایسا کیوں کر دیا، میری ماں نے ایسے کیوں کر دیا، فلاں میرا رشتہ کیوں ٹوٹ گیا، فلاں یہ ایسے کیوں ہوا، یہ فیصلہ کیوں ہوا. کچھ نہیں کیا بھائی. کرنے والی کون سی ذات ہے؟ واحد ایک ذات ہے جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں، نعوذ باللہ. وحد اللہ شریک ہے، وہ ایک ذات ہے جو پوری کائنات کو چلا رہی ہے. اسی کی طرف سے ساری زندگی کے فیصلے آتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹکڑے کر دے انسان کچھ نہیں کر سکتا، وجود ہی کچھ نہیں انسان کا. ہم تو مٹی ہو جائیں گے. تو اس چھوٹی سی دنیا کے اندر جب آدمی اس طریقے سے حالات انسان سے پیدا کرتا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے، کیا فیصلے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس نے پھر بھی ہمیں اس میں مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کی اجازت دے دی ہے، تم مجھے یاد کرو. اللہ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ اس سے انسان کے اندر سکون دوڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر راضی ہونے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ایک چیز تو ظاہر ہوگی صاف، انی علم تعلمون سے فرشتوں کی نصیحتوں سے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ اللہ نے سکھا دیا. اب رہا معاملہ دوسرا، اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بھائی یہ ساری چیزوں کے بعد دیکھیں کہاں فرشتے کہاں انسان، ساری کیفیت تو ہم نے پہلے دیکھ لی نا کہ کتنا فرق ہے دونوں میں. تو پھر اللہ کی اس میں حکمت کہ اللہ نے اس کو افضل کیوں، انسان کو افضل بنایا، آخر کیا چیز کیا ودیت ہوگی اس میں، کیا حکمت تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ نے اس راز کو بتا دیا. جب یقین ہوگا کہ اللہ کی حکمت اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سبحان اللہ. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ کہ تم نے تو کہہ دیا فرشتوں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدٍ وَنُقَدِّسُ، اپنی تسبیحات کو پیش کرتے ہو تم، اور یقیناً اللہ تو خبیر اور بصیر ہے. ان کی اس کیفیات کو پہچان لیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی کہ دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، ملال پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے جواب ان کو دیا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس مٹی کے بنائے ہوئے ٹھیکرے سے جس کو زمین سے لیا اور زمین پہ میں نے اتارنا ہے، اس آدم کو یعنی ابن آدم پوری اولاد سے نکلے گی، جو کچھ بھی ہوں گے سارے انبیاء سے آئیں گے، سب یہ باپ ہے. تو اس میں کیا صفت تھی جو اس کو یہ مقام دیا گیا؟ اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى. اس میں ایک صفت تھی جو ودیت کی ہم نے، اور وہ کیا تھا؟ علم. سبحان اللہ، علم کی وجہ سے بلند ہوا ہے.
جو علم ہم نے اس کو سکھایا. یہاں ایک بڑا عجیب معاملہ سنا ہے. سکھانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب کھول کے تو نہیں پڑھائی ان کو, آدم علیہ السلام کو. ٹیچر تو نہیں بنے ہوئے تھے بیٹھ جائے کتاب کھول میں تجھے سکھا رہا ہوں. اسماء کلھا, اسماء کلھا پہ مفسرین نے مختلف تفسیر کی ہے. اس میں وہ کیا ہے اسماء کلھا, یعنی کل علوم اللہ پاک نے ان کو دے دیے, سکھا دیے سارے علوم. کیسے سکھائے؟ حقیقت یہ کہ جب تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی, سکھانا یہ نہیں کتاب کھول کے سکھائے, نہیں, اللہ نے ان کی تخلیق ہی ایسے کی کہ پوری صلاحیت رکھتی انہوں نے علم کی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں. سبحان اللہ, آدم علیہ السلام جو ہے ان میں صلاحیت رکھ دی علم کی. وہ بنایا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ اس میں جیسے گلاب بنایا نا تو اس میں صلاحیت رکھ دی کہ خوشبو دے گا. چمیلی کا پھول اس میں صلاحیت رکھ دی چمیلی کی خوشبو دے گا. گلاب کا پھول اس میں صلاحیت رکھ دی کہ دے گا. پانی کو بنایا پانی میں صلاحیت رکھ دی کہ پیاس کو بجھائے گا. دودھ کو بنایا کہ دودھ میں صلاحیت رکھ دی کہ وہ یہ فائدہ دے گا. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو انہوں نے صلاحیت علم کی رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم کھینچے گا. اسماء کلھا, تمام علوم اس کے اندر خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ صلاحیت فرما دیں گے, اس کے اندر آ جائیں گے. اور یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں تھی, ان کی تخلیق نورانی تھی, لیکن مٹی کی جو بنی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی. تو فرق کیوں ہوا؟ افضلیت کا تاج کیوں پہنایا گیا؟ نورانی مٹی کا فرق نہیں تھا, فٹا یہ تھا کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا, یہ عالم تھے. عالم کے دیکھیں کتنا بڑا درجہ ہے, علم کے کتنا بڑا درجہ ہے. یہاں ایک نقطہ اور نکل آتا ہے کہ ظاہر پہ انسان نہ جائے بلکہ اس کی حقیقت کو دیکھے وہ کیا ہے. ظاہر مٹی کا پتلا ہے, اس میں سارے شروط بھی ہیں اس کے اندر موجود ہیں, شیاطین نفس کا شہوات گھومتا ہے, لیکن اس کا باطن کیا ہے, اس کے اندر حقیقت اللہ نے کیا رکھی ہے؟ حقیقت یہ رکھی ہے کہ اگر اپنی حقیقت کو یہ پا جائے سبحان اللہ یہ اس علوم کا خزانہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے نہیں. آپ دیکھیں کیسے انسان امام بخاری کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. ابو حنیفہ کا, امام مالک کا, امام شافعی کا, مجھے بتائیں. ایک لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہو, سبحان اللہ. خود یہ دیکھیں, یہ کتاب ہمارے سامنے پڑی 30 سپارے, دنیا کی کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کسی کتاب کو اس طرح حفظ کر لیں جیسے قرآن حفظ ہوتا ہے. میں یہ قرآن پڑھتا ہوں اولئک اصحاب النار کہہ رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں اولئک اصحاب النار, تو اتنے لوگ جو سن رہے ہیں کو حافظ کہیں گے حضرت قرآن غلط پڑھا ہے. اولئک نہیں اولئک ہے. دیکھیں شان دیکھیں قرآن کی, ان کو عجیب کیفیت ہو جائے گی. جو سن رہے ہیں لوگ حافظ دوں گے یا قرآن پڑھنے والے ہوں گے جن کے پاس قرآن کھلا ہوگا اس وقت, تو کہیں گے یہ کیا ہوا, اولئک ہی نہیں اولئک ہے. یہ میں کہتا ہوں فیہا خالدون ہے, یہ میں کہتا ہوں فیہا خالدون. وہی خالد یعنی اتنا تھا باریک فرق نہیں کر سکتے آپ اس قرآن میں. اور یہ انسان کی صلاحیت دیکھیں گے. آدم السلام میں صلاحیت تک کی تھی علم کے اندر, جو آج ہم علم چھوٹا سا بچہ ہمارا چاہتا ہے علم کی کتابیں حدیث قرآن حدیث دیکھیں آپ کیسے انسان کتنی بڑے بھی فقہوں کی کتابوں میں انسان پڑھ جاتا ہے بچہ. ہم بار کی کتاب لے ہزاروں کتابیں سامنے کھلی پڑی تھی انسان کی. فرشتوں کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں, وہ تو بس ٹھیک ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ. ان کو تو ایک صفت اللہ پاک نے دے دی ہے کہ بس تم اطاعت میں میرے لگ جاؤ. تو اس علم نے اس آدم کی اولاد کو بلند کیا, یاد رکھیں. اس علم اتنی بڑی چیز ہے. تو فرق پیدا ہوا ہے فرشتوں میں اور فرشتوں میں. ہم کہتے ہیں فرشتے بڑے وہ ہیں, فرشتے نہیں. فرشتے علم انسان بہت بلند ہے, اس میں علم ہے, صلاحیت علم ہے. اتنا بڑا پوشیدہ راز اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ راز عیاں کر دیا فرشتے پہ کہ بنا تو مٹی سے ہے, لیکن کی صلاحیت جو ہے وہ ہے علم ہے. اور اس علم نے بلند کر دیا, تم سے افضل کر دیا اس کو. جی دیکھو اس علم کی خصوصیت کی وجہ سے کائنات میں اس کو افضلیت دی, اس کو تاج پہنایا گیا. اور اس کی ساری اولاد میں, حضرت کی اولاد ہے نا, سارے جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کے اندر یہ ودیت رکھ دی, یہ صلاحیت رکھ دی کہ جو چاہے گا علم سیکھنا وہ فٹافٹ علم کے درجوں پر پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور جو چاہیے ہماری اصلیت یہ ہے,
ہم تو لگے گانے بجانے میں، ہاں بس یہ مستی میں لگے ہیں گانے بجانے میں، قوالی میں. یہ ہماری اصلیت نہیں ہے. ہماری اصلیت راتوں اور دنوں میں ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، اس میں سے نقات نکالیں، احادیث کو یاد کریں، احادیث پڑھیں. یہ ہماری جو ہے، یہ حقیقت میں ہماری اصلیت یہ ہے. اور ہر بچہ اس میں چل پڑتا ہے. میں نے بہت دیکھا اپنی زندگی میں، خود میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اپنے بچے کو یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے. میری زندگی میں میرے والد نے چاہا مجھے بہت کچھ بنانے کے لیے، اور یہ علوم، یہ سائنس، فلاں سب کچھ، لیکن صلاحیت کچھ ہو ہوتی انسان کے اندر. اس کو قرآن حدیث سامنے رکھ دے، بچے کو سب چلنا پڑتا ہے، نکل جاتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصلیت کو بھلا کر ہم کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو فضول بات سمجھتے ہیں. یعنی یہ جو فطرتی چیز ہے علم ہمارا، اس کو چھوڑ کر ہم غیر فطرتی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، دوسرے علوم کو پسند کرتے ہیں. یہ نقطہ سمجھیں قرآن سے. یہ انہیں کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. شاید آپ کو کتابوں میں کہیں نظر نہیں ہے یہ بات، لیکن حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ میرا کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر رہا میں. اس میں سندیں موجود ہیں علماء کرام کی اور مفتیان کی اور محدثین کی. میں اپنی رائے کوشش نہیں رکھتا اس معاملے میں. خود انصاف کریں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں وہ نکات بتائیں گے جو اصل تصوف کے نکات ہوں گے. ویسے تو علم سے بھرا ہوا ہے قرآن. آج دنیا کو جو چیز چاہیے، قرآن زمانے کے ساتھ چلتا ہے. یاد رکھیں، قرآن زمانے کے ساتھ چلتا ہے. صحابہ کے زمانے میں جو چیز چاہیے تھی، قرآن نے وہ میسج دی ہے. ہر زمانے میں جو جس طرح زمانہ بدلتا جاتا ہے، قرآن اسی حساب سے دنیا کو میسج دینا شروع کر دیتا ہے. آج کا میسج یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو بات سمجھ آئے گی بھائیو کہ کیا بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ تم تو یہ اور انسان یہ، لیکن ان کو تاج میں نے کیوں بنایا ہے؟ اس میں ایک صلاحیت رکھی تھی آدم السلام میں. میں نے مٹی کا تھا تو مٹی کا، لیکن صلاحیت یہ رکھی، اس میں ایک صلاحیت رکھتی تھی، کیپیسٹی، ایبلٹی رکھتی تھی کہ بھئی علم کھینچتا ہے، علم جانتا ہے، علم جانتا ہے. اس میں علم کے نقاط میں نے بھر دیے تھے، جس کو اللہ کہنا اسماء کلھا، تمام وہ علوم اللہ نے بھر دی اس میں، تمام وہ چیزیں اس میں ڈال دی. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اس دنیا میں آ رہا تھا، وہ اس دنیا کے لیے تیار کیا گیا تھا انسان. وہ کون سا علم تھا جو اللہ پاک نے ان کو دیا؟ دنیا کے اندر بڑے علم تھے. یہاں ہم کو بولے اچھا تو آدم صاحب سائنس، کیونکہ اس دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں علم کا مطلب سائنس، ٹیکنالوجی، جیولوجی، جغرافی، باٹنی، کیمسٹری، فزکس، اکانومی، بدلی سارے سبجیکٹ لیتے جائیں ہم، نام کی لگاتے جائیں. ساری آج کی پیداوار تو چلتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں علم. اس علم کی بات ہو رہی ہے جو ہمیں ودیت کیا. اگر اس علم کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے بھی کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، نہ ماننے والے بھی کرتے ہیں قوم. تو اس میں کیا فرق ہوا بھائی؟ کون سا علم ہے پھر وہ؟ نمبر 1 وہ علم جس کی ہر زمانے میں ضرورت ہوگی، ہر زمانے میں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس علم کی ہمیں ضرورت پڑے گی. وہ علم، اس علم کی صلاحیت دی ہے انسان کو. اس کی نہیں، اگر کوئی سائنس نہیں پڑھ سکتا تو کیوں اس میں تو سائنس کیوں نہیں پڑھ رہا، یا جغرافی نہیں پڑھ سکتا، یہ کیا بات ہے؟ فزکس بن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، اس میں ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اگر صلاحیت دی تو ہر آدمی ہر چیز بن سکتا تھا. نہیں سمجھ؟ ہر آدمی ہر چیز بن سکتا تھا، لیکن صلاحیتیں اس میں ہے ہی نہیں. وہ تو پتہ یہ علم نہیں ہے. لیکن جو علم اللہ جس علم کی بات کر رہا ہے اس میں ہر انسان میں صلاحیت ہے، لازم ہے اس میں موجود ہے وہ صلاحیت. وہ نہیں ہو تو انسان نہیں ہو سکتا. اور ایمان والوں میں بدرجہ اتم ہے، مکمل طور پر اللہ پاک نے وہ صلاحیت رکھی ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ایسا ہے کہ حضرت آدم السلام سے لے کے قیامت تک چلے گا. وہ اب وہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے دنیا نہیں رہے گی. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جس کی صلاحیت اللہ نے رکھی، وہ علم ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے بغیر ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اسی علم کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اس کی پوری صلاحیت رکھی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ خلق الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں کہا ہے کہ انسان اور جنات کو میں نے جو تخلیق کیا ہے اس کو ایک مقصد کے لیے کیا ہے. نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، نہ اٹھنا، نہ آگنا، کچھ مقصد اس کا یہاں نہیں ہے. نہ یہ لے کے جاتا ہے چیزیں.
بھائی جس مقصد کے لیے کیا وہ ساتھ چیز لے کے بھی جائے گا. تو اس کے لیے کون سے علم ہے, کس لیے پیدا کیا؟ خلق الجن والانسان الا لیعبدون, کہ میں نے ان کو یہاں بھیجا ہے کہ اس دنیا میں جا کر تم نے اپنے رب کو پہچاننا ہے. اللہ اکبر, یعبدون, اس کی معرفت دیکھنی ہے. کیونکہ فرشتے تو میرے سامنے ہیں, جنت بھی دیکھتے ہیں, دوزخ بھی دیکھتے ہیں, میری مشاہدات بھی کرتے ہیں, میری چیزوں کو دیکھتے ہیں, آسمانوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے ساتھ کمال یہ کیا کہ بنا کے مٹی کا بنایا سب سے افضل, اور جب زمین نے بھیجا یہ, اور تمہیں جو میں نے کام دیا ہے وہ یہ کہ جس دنیا جو بھلانے والی چیز ہے لذتوں سے بھر دوں گا, اور دور میں اپنے سے دور کر دوں گا, پردوں میں رکھوں گا اپنی ہر چیز کو تمہارے سے. نہ جنت دکھاؤں گا, نہ دوزخ دکھاؤں گا, نہ فرشتے دکھاؤں گا, نہ حوریں دکھاؤں گا, سبحان اللہ, نہ تمہیں شراب کی نہریں دکھاؤں گا, نہ جام دکھاؤں گا, نہ تمہارے محلات دکھاؤں گا. بنے گا ہر وقت تمہارے لیے. بولے سبحان اللہ. دکھاؤں گا نہیں, دکھاؤں گا تم یہ زمین کے پتے دکھاؤں گا, زمین کی چیزیں دکھاؤں گا, بیماری دکھاؤں گا, تکلیفیں دکھاؤں گا, فاقے دکھاؤں گا, غیر لوگوں کے ظلم دکھاؤں گا, یہ دکھاؤں گا تمہیں. یہ ساری کیفیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ مقصد تمہارا ایک ہوگا, بولنا نہ اس کو کیا ہوگا, خلق الجن والانس لیعبدون. مقصد تمہارا ایک ہی ہوگا کہ جس حال میں تم مجھے رکھوں تمہیں اپنے رب کے پاس اپنے رب کی معرفت تلاش کرنی ہوگی, رب کے رب کو پہچاننا ہوگا. تو سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو چیز دی ہے, مشکل نہیں ہے بھائی. اس دنیا کے اندر سب کچھ کر کے میں انسان کو بھی بہت تخت جو تاج دیا ہے ہمارے سر پہ, خلافت کا ویسے دیا ہے. مجھے بتایا بدی تو ہی نا, ہمیں تو جانشین نہیں ملی ہے. تو حضرت آدم السلام کی اولاد جو ہیں, اولاد کو پہنچتا تو ہے نا فیض, نہیں پہنچتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جس مقصد کے تمہیں جائے اللہ یعبدون, کہ تم میری معرفت کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر تو پھر بھی تم اپنے رب کے پاس آؤ, اپنے رب کو پہچانو, اس کی بندگی میں جھک جاؤ. اس سب کو لا کر کے تم میرے پاس آؤ. اس چیز کو پانے کے لیے میں جو علم دیا ہے, اس علم کی ودیعت اور صلاحیت تمہیں دی ہے, وہ علم کون سا ہے؟ بولے سبحان اللہ. یہ ہے بات اصل قرآن کی. یہ جو اللہ نے کہا نا علم آدم الاسماء, تو یہ ہے وہ اصل چیز جو اللہ کہتے ہیں جو میں نے علم دی ہے انسانوں کو. یہ جغرافی کا ہسٹری کا علم کی بات نہیں ہو رہی, اس سے کیا ہے تو کوٹی کمانے کا. اصل علم یہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یعبدون کہ اللہ کو پائیں پہچانے کیسے, اس علم کو دیا گیا کہ اس کے ذریعے تم اپنے رب کو پہچان جاؤ گے, ورنہ تم کبھی نہیں پہچان سکو گے. تم گم ہو جاؤ گے, دنیا کے اندھیروں میں ختم ہو جاؤ گے. اور صلاحیت پوری میں نے رکھی ہے اس علم کی تمہارے اندر. سبحان, کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا انسان کے ساتھ. بھیجا بھی اندھیروں میں, صلاحیت پوری رکھی ہے. اگر تم نے یہ علم حاصل کر لیا, اللہ یعبدون والا علم حاصل کر لیا, تو تم کبھی اپنے رب کو نہیں بھول سکو گے. رب کو تم جس حالت میں بھی ہوگے, جس حالت میں تم دنیا میں چلے جاؤ گے, رب کو اپنی بولو گے, اپنی ڈیوٹی یعبدون کی پوری ادا کرو گے. سبحان, سجود سجدے پورے جو اس نے تم بتایا, وہ کون سا علم ہے میرے بھائیوں. اب یہاں ایک بڑا اچھا نقطہ ہے کہ یا تو انسان دنیا میں بکھر جائے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ہزاروں دنیا بکھر گئی ہے, بکھرے نا ساری دنیا. اور اللہ کو ہمارا آپ کا مقصد بتا دیا اللہ نے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, اللہ کی فرمانبرداری, تابعداری, اللہ کو پہچاننا, اللہ کو پانا, معرفت الہی, عرفان الہی جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ کا عرفان و معرفت حاصل, کتنا پیاری منزل ہے ہماری. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ دن رات جس کا یہ کام ہو جائے کہ اللہ کو بس پہچان رہا ہے, اللہ کو تلاش کر رہا ہے, اللہ کے عرفان و معرفت گم ہوا ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی علم چاہیے نا. کون سا علم ہے جو اللہ نے دیا, اس کا نام کیا ہے بتائیں. تو وہ علم جو تھا میرے بھائی, اس کا نام کیا ہے, وہ کون سا علم دیا اللہ پاک نے. وہ ودیت کی حضرت آدم السلام, اور آدم علیہ السلام سے یاد رکھیں کہ وہ علم تمام انسانوں کے اندر منتقل ہوتا آیا. وہ علم اللہ کی معرفت کا, وہ تو قیامت تک چلنا تھا. لیکن اس امت کی افضلیت دیکھیں آپ, اس امت کا کمال دیکھیں آپ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس امت کو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, امت کو کتنا افضل بنایا. وجہ اس کی کہ پہنچا تو ساری امتوں کو, یہ
لیکن الحمدللہ حج الوداع کے موقع پر آخری حج سرکاری رسوم کا عرفہ کا میدان آنے والا ہے نا حج، تو آیت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، پورا مکمل کر دیا، اور میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ آیت تھی جو نازل ہوئی عرفہ میں آخر حج الوداع پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قرآن پہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ علم جو حضرت آدم علیہ سے چلتا انبیاء پر آیا تھا وہ مکمل نہیں تھا، ہم نے کسی امت پہ اس کو مکمل نہیں کیا، آج وہ علم تیری امت کے اوپر ہم نے مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ تیری امت کا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ساری امتوں سے بڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ کسی امت کے پاس تکمیل تک نہیں گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ مکمل یہ علم جو ہے مکمل جو کیا ہے وہ تجھ پر کیا ہے، تیری امت پر ہم نے کر دیا۔ اور تم پر نعمتیں تمام ہوئیں۔ سبحان اللہ، نعمتیں کیا مطلب؟ علیکم نعمتی اتمم تو علیکم، وہ ساری نعمتیں تم پر تمام کرے۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ یعنی وہ راستے، وہ چیزیں جس سے تمہیں اللہ کا عرفان اور معرفت ملنی تھی، وہ ساری کی ساری سمت پہ ہم نے کھول دی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا وافر کسی امت کو ہم نے نہیں دیا۔ اے میرے حبیب امام الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سبحان اللہ، تو کیوں نہ تیری امت کو ہم نوازیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدم سے چلا تھا جو علم ہمارے پانے کا، ہماری عرفان کا، ہماری معرفت کا، وہ آ کے تیری امت پہ میں نے مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، تیرے اس کے حوالے سے اسلام کے میں راضی ہو گیا اب تیری ہر چیز سے۔ سبحان اللہ، جو تجھے میں نے دیا عطا کیا، تیرا رب راضی ہے ان تمام چیزوں سے، جس پر تو نے یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ فرماتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا انعام اس امت کو دیا گیا ہے، اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے کہ اگرچہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو ذوق اور سرور مسلمانوں کا عید کا موجب تھا، اس قدر خوشی کا دن تھا۔ جیسے ایک ملتا ہے نا، یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یہ جو آیت تمہاری نازل ہوئی ہے، اگر ہم پہ یہ نازل ہو جاتی تو ہم تو یہ اپنے جشن کا دن مناتے، اس کو جشن کا دن، اتنی بڑی اللہ نے تم پہ نعمت عطا فرمائی ہے اس امت پر۔ تو یہ ہے کہ اس کا نزول، اس کا سرور مسلمانوں کو یہ بڑا عجیب اور قیمتی دن بن گیا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی پوری معرفت کے راستے تمہاری امت کو کھول دیے ہیں، آؤ تلاش کرو اپنے رب کو، اس کے عرفان کو حاصل کرو۔ ایسی پیدا ہو کہ عبد القادر جیلانی کسی امت میں پیدا ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی کے پیدا ہوئے، حضرت مظہر ثانی سے مقام تک کوئی پہنچ سکا؟ مجھے بتائیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس امت کا جو ایک عالم ہوگا جو اس علم کو حاصل کرے گا، یہ علم جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، جس سے انسان کے عرفان حاصل ہوتا ہے۔ سنیے آپ تصوف کے معاملے، تصوف کی زبان میں آپ سے بات کروں گا، بتائیں ہوا ایسے انسان پیدا؟ یہ تو پچھلے انبیاء کے مقابلے میں کہا گیا کہ آج کا عالم جو ہے وارث ہے، جو پچھلے انبیاء کے مقابلے میں ان کو رکھا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کام کر دیا کہ ان کے پاس مکمل راستے کھلے ہیں عرفان کے اور معرفت کے اللہ تعالیٰ کے، جس لیے اس کائنات کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس آیت آنے کے بعد شیطان جو سب سے بڑا ملعون ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دنیا سے نکال، دنیا میں ضم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور کیا گیا، تو فرمایا اس دن شیطان کے لیے سب سے ذلیل و خوار اور غم و غصے کا دن تھا۔ اس نے سب سے بڑا جو ماتم کیا جب سے دنیا بنی تھی، تو فرمایا یہ ایک دن تھا۔ ایک تو یہ روز تھا اور ایک روز بدر کا تھا۔ یہ دونوں چیز بڑے بہت ہی نازک تھا موقع۔ اس بدر میں دیکھیں کہ چھوٹی سی جماعت تھی اور کفار میں پورا اس وقت ماننے کے لیے آیا ہوا تھا لشکر کفار کا۔ دیکھیں آپ، تو یہ ایسا موقع تھا کہ
کوئی نظر نہیں آتا تھا بچنا. اگر اللہ کی مدد نہ نظر آتی تو جس وقت اللہ کی مدد اتری ہے سبحان اللہ، ایک یہ موقع تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اتر آئے میدان میں تمام ملائک. تو اس دن شیطان نے دیکھا اللہ کہ تو اللہ کی اس وقت بڑا ذلیل و خوار ہوا کہ اس کا مشن ختم ہو گیا. وہ دن جس میں اس نے اپنے خاک منہ پہ ڈالی بدبخت نے. اور یہ والا دن عرفہ کا دن جو تھا، جب اتنا اونچا بلند دن ہے یہ عرفہ کا. آئی بات سمجھ؟ وہ کون سا تھا جس اللہ نے فرما دیا، دیکھا اقلم تو دین کو، آج تیرے دین کو ہم نے مکمل کر دیا. یہ ہے علم. وہ علم مکمل ہو چکا ہے جو جس سے انسان جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا جائے گا، عرفان پا سکتا ہے. میرے بھائی وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. چھپایا نہیں آپ نے، چھپایا تو نہیں. اللہ نے آپ کو دیا وہ علم، صحابہ نے اس علم کو حاصل کیا، صحابہ نے اس علم کو پھیلایا، قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا، رکے گا نہیں. کیونکہ عرفان الہی قیامت تک کے لیے ہے. جب تک انسان دنیا میں موجود ہے اس کا مشن موجود ہے، اللہ لیعبدون کا مشن موجود ہے. تو علم کیسے ختم ہوا؟ اسی سے تو اللہ کو پانا ہوگا. وہ علم کون سا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نے کیا بڑا پوری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ترخت ہمارے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، شریعت اور سنت رسول وسلم. میں نے کہا ہے کہ ہر آیت سے ثابت ہوگی چیز. قرآن کی جو میں پڑھوں گا، آپ پتہ ہے میں نے ہر آیت سے ثابت ہوگا شریعت اور سنت کا رسول. نبی پاک کی سنت ہر آیت سے ثابت ہو رہی ہے. آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں سرکار کے طریقے کو؟ مجھے بتائیں. کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بغیر سنت کے اللہ کو پا جاؤں گا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ کوشش جو جا کے مکمل ہوئی، تمام ہوئی جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ شریعت تھی جو سرکار، یہ شریعت کسی کے پاس، کسی انبیاء کو نہیں ملی. یہ شریعت جو آپ کو دی گئی، یہ رسول کسی کے پاس نہیں تھے. کیسے کہ شریعت منبع شریعت کون سا ہے؟ قرآن حکیم. اللہ کے نبی کو جب قرآن دیا تو پوری شریعت کا منبع اس میں تھا. دو چیزیں نکلتی ہیں قرآن سے، آپ میں دو چیزیں نکلتی ہیں. اصول اس قرآن کے نکلتے ہیں، احکامات اور احکامات کا عمل. اللہ اکبر. احکامات اور احکامات کا عمل. جو احکامات ہیں وہ شریعت ہے، اس کا عمل جو ہے وہ سنت رسول ہے. شریعت اور سنت دو کمبائن چیزیں ہیں، اس کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت کو اگر آپ سنت سے الگ کر دیں گے تو دین ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں، شریعت کو اگر سنت سے الگ کر دیا آپ نے تو دین ختم ہو گیا. کیونکہ وہ آپ کے پاس اصول تو موجود ہیں، لیکن اس اصول پہ پریکٹیکل امپلیمنٹ آپ کیسے کریں گے؟ کر نہیں سکتے، تو دین ختم ہو گیا. وہی سب سے بڑا فتنہ بن گیا. وہی ہمارے دین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا انفارچونیٹلی، کہ جس وقت اصول رہ جائیں گے اور عمل ختم ہو جائے گا تو سب سے بڑا فساد کا زمانہ آ جائے گا. اس کے بعد امام مہدی اور دجال نکلیں گے. یاد رکھیں، کیونکہ علم تو ختم ہو گیا. شریعت علم نہیں ہے خالی. وَآمَنُوا وَالصَّالِحَاتِ قرآن نے کہا ہے، جہاں بھی قرآن نے کہا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے. عمل صالح کون ہے؟ جو نبی پاک کی شریعت اور سنت کے مطابق عمل ہوں گے. یہ جو فرشتوں کو بتایا گیا وہ اللہ آدم السماء، جو میں آدم السلام کو جو ہم نے علم کامل دیا تھا، جو جا کے مکمل ہوگا میرے آخری نبی پر، آخری نبی زما پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے مکمل ہوگا. وہ شریعت یہی تھی، وہ قرآن تھا جس کا اشارہ فرما دیا تھا کہ اس آدم کے اندر وطیعت ڈل دی، اس کا بچہ حافظ ہوگا، اس شریعت کو سینے سے لگائے گا. لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ ہو جائے گا کہ سینوں میں قرآن ہوگا، گھروں میں قرآن ہوگا، ہمارے مسجدوں میں قرآن ہوگا، طریقے کے ہوں گے، واضح ہوں گی، لیکن دوسرا حصہ ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا. یعنی سنت ختم ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ختم ہونے کے بعد کیا کہ عمل ختم ہو گیا. تو دین ہی رہا جس میں سنت نہ ہو. عمل ختم ہو گیا. قرآن پڑھا ہے سامنے، لیکن عمل ختم ہو چکا ہے. ہمارے دین ہی ختم ہو گیا. یہ سب سے بڑا فساد کا زمانہ ہوگا. یاد رکھیں، جس کے بارے میں حدیث آتی ہے. ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میری امت میں اس قسم کا معاملہ پیدا ہو جائے گا
کہ دین کا تو خوب حاصل کرے گی، قانون یعنی پڑھنا، دین کا پڑھنا، علم خوب حاصل کرے گی، شریعت کو جانے گی، قرآن بھی پڑھیں گے، اور وہ کہیں گے ہم یہ سب کچھ ہونے کے بعد، لیکن فتنہ کیسے پیدا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم حاکموں کے پاس چلتے ہیں، ان سے دنیا میں کوئی حصہ لگائیں اور اپنے دین ان سے الگ رکھیں، یعنی دو حصوں میں بانٹ دیں گے، دنیا کے اس دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، دین اور دنیا، یعنی بڑے بڑے لوگوں میں جا کے دینوں کو بیچیں گے دین حاصل کرنے کے بعد، یعنی ان کا علم جو ہوگا وہ دنیا کے لیے ہو جائے گا، دنیا کے مفاد کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ عمل تو لیے تم نے رکھا ہی نہیں، عمل ختم ہو گیا، سنت ختم ہو گئی، تو وہ دنیا کے لیے مفاد کے لیے استعمال کریں گے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہماری واہ واہ ہو، ہم اس سے مکان بنائیں، اس سے ہم گاڑیاں خریدیں، پتہ وہ اس دین کو قرآن پڑھیں گے، رکھیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے پاس جائیں گے، آنکھوں سے مراد بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بڑے چندوں کے لیے، اس کے لیے بنانے کے لیے، اور جب کہیں گے نہیں جی نہیں، دنیا دین تو الگ چیز ہے، حدیث ہے کہ ان کی دنیا میں حصہ لگائیں گے اور اپنے دین سے الگ رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے کانٹا دار درخت سے سوائے کانٹے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح کام کے پاس جا کر بھی ان گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑی جو ہے دین کا فتنہ ہوگا۔ گمراہ ہو جائیں گے لوگ، حدیث کے اندر آتا ہے، گمراہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ان کو اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سینے سے نکال دے گا، قرآن کو سینے سے اٹھا لے اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے اس دین کو، علم کو جو اللہ نے دیا تھا، امپلیمنٹ پہ نہیں، عمل پر لے کر نہیں آیا۔ علم سے یہ تو پتہ لگے گا کہ یہ حرام ہے، یہ خراب ہے، یہ چیز ہے، لیکن پتہ لگ رہا ہے، عمل نہیں ہو رہا، پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں گانے بجانے حرام ہے، جانتا ہے، کوئی ہر انسان جانتا ہے، اتنا علم ہر کے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں کہ دین جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ معرفت کا دین کہہ رہے ہیں کہ اس سے دارالعلوم سے ملے گا، نہیں بھائی، اللہ نے کہا ودیت کر دی ہے میں نے انسان کے اندر۔ آج کتنے انسان یہ باتیں سنیں گے، سب عالم ہے، حرام حلال کا سب کو پتہ ہے، جس حد تک انسان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس حد تک اسے حساب لے گا، یاد رکھے، نہیں پتا تو جانو، جاننا پڑتا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ حرام حلال کو جانیں گے لیکن بچیں گے نہیں۔ ہم جانیں گے جس طرح پخانے کو ہم جانتے ہیں گند ہے لیکن بچیں نہ، اسی طرح ہر گند کو ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس کو گند کہا ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم دیتی ہے، لیکن ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے۔ ہم جانیں گے بے پردگی حرام چیز ہے، عورتیں زنا کر رہی ہیں، عورت کا باہر نکلنا زنا ہے، عورت کا یہ کرنا زنا ہے، ماں باپ، لیکن ماں باپ ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے اس چیز کو، اس کو برا نہیں مانیں گے۔ یہی سب سے بڑا فتنہ ہوگا میرے بھائیوں۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے اللہ آدم السماء کہ جب یہ بتانے کے بعد ہے کہ ثم عرضهم الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ، بتاؤ، اللہ تعالیٰ بتاتا ہو، ہم نے تو علم دیا ہے آدم کو، تم جانتے ہو اس میں سے کوئی عمل معرفت جانتے ہو؟ یعنی معرفت دے ہو ہمیں، سبحان اللہ۔ کوئی فرشتہ صوفی تو ہے ہی نہیں بیچارہ، کیا پتہ ہے، تو وہ تو ایک ہی چیز ہے، جس چیز پہ لگا دی اللہ نے اسی چیز پہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر بول پڑیں گے اللہ کو ان کو تم صادقین، اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی سوچ تمہاری جو آئی ہے اس سوچ کو تم ناپو اس چیز سے، اگر تم اس کو تصور کرتے کہ یہ تو مٹی کا بنا تھا، کہ اس صفت سے تم پیچھے آ گئے، جب انہوں نے یہ صفت سنی کہ ان کے اندر تو وہ علم ڈال دیا جو معرفت ہے اور عرفان کا علم ہے، اور ایسی جگہ سے علم حاصل کریں، اللہ کو پہچانیں گے، وہ اتنے بڑے بڑے انسان بن کے آئیں گے، ان کو تو وہ مقام مل جائے گا، ہم تو ابھی پہلے آسمان پہ ہوں گے، سبحان اللہ، یہ تو اس علم کے ذریعے ساتوں آسمان کو پورا کر دیں گے۔ وہ تو اس میں ایسے انسان پیدا، خواجہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، خواجہ محدث چشتی کہتے ہیں کہ میں اپنے اس دنیا کو اپنے ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ دانا پڑا ہو، چھوٹا سا کسی چیز کا ایک ذرہ پڑا ہو، دنیا میری ہتھیلی پہ اس طرح میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کس طرح بن گیا ایسے انسان، اتنا بڑا عرفان اور حافظ کیسے حاصل کی انسان نے؟
شدید کے علم سے جو اللہ نے دیا تھا نبی پاک کو شدید کہہ رہا تو علم وہ کرنے کے سبحانک فرشتے تو ایک دم بولے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اللہ اکبر. یہ جو بولا نا لفظ سبحانک یہ لا شعوری طور پر زبان سے نکلا ہے. یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں آپ سے یہ بڑا اونچا لفظ ہے کیونکہ جب انہوں نے اپنی باتوں کا جواب سننا اللہ تعالیٰ سے تو ان کی اللہ تعالیٰ کی عظمت شان جلال جمال حیت کمال مکمل طور پر ان کے اندر وجود میں تھا. تو جس وقت انسان کے اندر یہ وجود کے اندر پوری اللہ کی عظمت موجود ہوتی ہے تو جب اللہ کی کوئی شان دیکھتا ہے تو یک لخت اسے نکلتا ہے سبحان اللہ. یہ اللہ نے ایک ایکسپریشن دی ہے انسان کو اپنی یعنی آدمی پھٹ جائے جب اللہ تعالیٰ کے جمال کمال حیبت اس کے اندر موجود ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی شان اس کے سامنے آ جائے تو اگر یہ چیز اللہ نہ رکھتا یہ کلمہ نہ رکھتا تو یقین کریں جس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے وہ انسان پھٹ جاتا. لیکن یہ کلمات جو اللہ نے بنائے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس ساری چیز کی کیفیت کو انسان کی کنٹرول کر لیتی ہیں. یاد رکھیں کہ جتنا بھی زیادہ جلال جمال انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر پہنچ چکا ہوتا ہے اپنے مجاہدات سے اللہ کے نور سے ذکر اللہ سے جب اتنا نور ہوتا ہے جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی شان سنتا ہے ایسی بات سنتا ہے جس میں جھوم جاتا ہے اللہ کا کمال سن کے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں اللہ والے تو لوگوں سے سبحان سنتا ہے سبحان اللہ یہ کیوں نکلتا ہے کہ اس کے اندر وہ جذبہ یا اس کی عظمت ہوتی ہے اس انسان کے اندر. جتنی عظمت اور شان اس انسان کے اندر ہوگی اللہ تعالیٰ کی جتنا جلال اور کمال ہوگا اسی تیز اس کے منہ سے ایک لفظ نکلے گا سبحان اللہ. اس فرشتوں نے ہمیں بات سکھائی قالوا سبحانک ایک دم بولے. یہ شان کے اللہ اتنا پیارا سبحان اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ جس کا تصور نہیں کر سکتے. جس وقت انسان کی زبان سے نکلتا ہے نا تو اللہ نے اس پہ انعام کیوں رکھا اس لیے کہ وہ غمازی کرتا ہے وہ چیز کو بتا رہا ہے. اللہ کو کیوں پسند ہے جب ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے پسند کرتا ہوں کہ تیری اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ تو کس قدر عظمت اور میرے جلال و کمال سے تو تیرے اندر اس کی شان موجود ہے کہ تو ایک دم گزرتے نکلتا ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یعنی وہ تو بالکل اتنی بڑی ذات ہے کہ ہمارے دماغ عقل میں اس کی شان سما ہی نہیں سکتی. یہ اس کیفیت اس کلمے کی. اور جیسی انسان کی زبان سے جتنی اخلاص کے ساتھ جتنی نور کے ساتھ اور جتنی کیفیت کے ساتھ یہ نکلتا ہے جلال میں آ کر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی جلال کے ساتھ اسی اپنی عظمت کے ساتھ اس شخص میں انعام عطا فرما دیتا ہوں. حتیٰ کہ یہ سبحان اللہ کہ اس کے عمل کو جو میزان عمل ہے اس کو ثواب سے پورا بھر دیتا ہوں اس کلمے کی وجہ سے. اسی وقت جنت میں اس کا ٹھکانہ بناتا ہوں اور اس کے درخت محلات بنا دیتا ہوں. فوراً درخت لگ جاتا ہے جنت کا. فرمایا کہ سبحان اللہ کیسے کلمہ ہے سبحان اللہ کہ جس وقت انسان اس کا ورد کرتا ہے اللہ کا اس کے انعامات کتنے زبردست. فرمایا ایسا ہے کہ جیسے انسان ہزاروں غلاموں کو آزاد کر رہا ہے. 100 غلام اس زمانے کے جو ان کو آزاد کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ ثواب کا حرم دیتا ہے. تو یہ کلمہ ایسے معمولی چیز تو نہیں نکلتا یہ تو انسان کے اندر کی سطح کو ظاہر کرتا ہے کہ کتنا بلند ہے صفائی سے. بہرحال الحمدللہ وقت ختم ہو چکا. آگے اگلی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی اور طبیعت میری صحیح رہی تو پھر قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کا شکر کریں گے. اللہ پاک یہ چھوٹا سا وقت قیمتی ہم نے بیچ میں نکال کے تیرے قرآن کو کھولا ہے کہ اللہ اس کی عظمتیں بتا اور آج کا جو مقصد تھا ہمارا اس کا وہ ہمیں پورا عطا فرما. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اس سے پتہ چلتا ہے مقصد ہمارا کیا ہے معرفت الہی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے اس معرفت الہی کو پانے کا راستہ کون سا ہے علم کون سا ہے شریعت اور سنت کا علم ہے. یہ سیکھا ہم نے آج یاد رکھ. یہ 2 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ ہمارا مقصد دنیا میں کیا ہے معرفت الہی جو حضرت آدم سے چلا ہے اور اس میں جو علم ہمیں معرفت الہی تک پہنچے گا کون سا ہے وہ شریعت اور سنت کا علم ہے جو ہمیں لے کر چلے گا. اور تیسری چیز ہے کہ الحمدللہ یہ جتنی بھی دنیا کے ہمارے ساتھ انسان کے ساتھ کیفیات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں جتنی بھی یہ ساری مصلحتوں پر اللہ کی حکمتوں پر ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ہمارا نقصان ہو بلکہ اللہ نے اس میں حکمت ہے اور ہمارے فیصلے صحیح رکھے ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مصلحت